اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ تمام مومنین کو اس ماہ مبارک کے ان ایام تک بھی حیات جیسی نعمت سے مزین فرمایا کہ جس میں ہم اب اول شب قدر یعنی وہ شبہ کہ وہ راتیں کہ جن کو شب قدر سے تعبیر کیا جاتا ہے، شب 19، شب 21 اور شب 23 ماہ مبارک رمضان، کہ جس میں سے پہلی شب آج لگے گی، ماہ مبارک کا 18واں دن، اور 18ویں دن میں پڑھی جانے والی دعا کہ ان جملات کی طرف بھی توجہ کریں گے کہ جو خود ہمیں اس شب میں بیدار رہنے اور اس شب کے اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس شب میں کیا فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو کسب کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن میں پڑھی جانے والی دعا آنے والی شب کی طرف انسان کی توجہات کو مبذول کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شب ضربت کہ اس شب کو بھی دشمن نے اسی وجہ سے انتخاب کیا تھا کہ اس دشمن کی نگاہ میں یہ نیک کام کرنے آ رہا تھا، وہ دشمن اپنی نگاہ میں یہ نیک کام کرنے آ رہا تھا کہ دشمن مولا کائنات کو ضربت لگانے کے لیے بہترین شب کے انتظار میں تھا، اور اس بہترین شب کا اس نے اسی لیے انتخاب کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہمارے اور آپ کی نگاہ میں مولا کائنات کو اور اس کی نگاہ میں دشمن اسلام کو نعوذ باللہ نستجیر باللہ ضربت لگا کر اس دنیا سے اپنے ظلم کے ذریعے سے رخصت کرے گا۔ اسی لیے مولا کائنات کے اوپر لگنے والے اس ضربت کے حوالے سے بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس ضربت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اے علی، شقی ترین، اس امت کا شقی ترین آپ کو ضربت لگائے گا۔ تو یعنی وہ کہ جو شقاوت میں اور قساوت قلبی میں اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہو کہ جس کی شقاوت قلبی کو رسول اللہ اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روایت کے اندر اس واقعے کے انجام دہی سے بہت پہلے یہ بیان فرما رہے ہوں، تو یقیناً اس شخص کی شقاوت قلبی کو پہچاننے کے لیے کہ جو ظاہری طور پر حافظ قرآن بھی ہے، ظاہری طور پر مسلمان بھی ہے، ظاہری طور پر کلمہ رسول اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ اور رسالت رسول اللہ کا گویا بھی ہے، پڑھنے والا بھی ہے، بیان کرنے والا ہے، لیکن اس پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اور اس کے دل کے اس وقت کے بھی حالات کہ جب اس نے یہ انجام دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، رسول اللہ اس کے اس فعل کے انجام دہی کی طرف اشارہ کر کے ہمارے اور آپ کی توجہات کو مبذول فرما رہے ہیں کہ انسان اگر دین اسلام کے مفاہیم کو بولے تو لیکن اسے درک نہ کرے، کہے تو لیکن اس پر عقیدہ نہ رکھے،
تو کس قدر شقاوت قلبی میں پڑ سکتا ہے کہ حجت الہی کو اور اپنے زمانے کے حجت زماں کے جان لینے کے پیچھے بھی پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے معصومین علیہم السلام نے ان شبوں سے استفادہ کامل کرنے کے لیے ہم اور آپ کو ان دنوں سے اور اس کی شبوں سے، ماہ مبارک کے دنوں اور شبوں سے رابطہ اللہ بہترین بنانے کے لیے اور خدا کی خدمت میں الفاظ، اپنی دعا کے الفاظ ادا کیسے کیے جانے چاہیے کو ہمیں ہمارے منہ میں وہ الفاظ دیے ہیں معصومین علیہم السلام نے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے کیسے مخاطب ہوا جائے، شبۂ قدر ہو تو کیسے، دن ہو تو کیسے، صبح کا وقت ہو تو کیسے خدا کی بارگاہ میں الفاظ ادا کیے جائیں۔ اور وہ سلسلہ ہمارا کہ جس سلسلے میں ہم ماہ مبارک کے ہر روز کی دعا کو مختصر انداز میں دیکھ رہے تھے، اس سے بھی خود نورانیت حاصل کرنے کی طرف اور شب قدر میں جاگنے کی طرف، بیدار رہنے کی طرف دعا میں کیا اشارہ فرما رہے ہیں مولا؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں 18ویں دن میں نمازوں کے بعد خدا سے یہ دعا طلب کرو۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم نبہنی، اے خدایا ہمیں متنبہ فرما، ہمیں جگا دے، فیہ، اس دن میں یعنی 18ویں دن میں اور اس مہینے میں ماہ برکت و رحمت و مغفرت میں ہمیں جگا دے، ہمیں متنبہ کر دے۔ کس چیز کی طرف؟ فی لبرکات اسحارہ، تیرے اس مہینے کی راتوں میں جاگنے کی برکتوں کی طرف ہمیں متوجہ فرما، ہمیں جگا دے۔ بتائیں، ماہ مبارک کے 18ویں دن میں مولا ہمیں یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اب جو رات آنے والی ہے اس میں جاگنے کا جو فائدہ ہے اور برکتیں ہیں، ان برکتوں کو اے خدایا تو ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس برکت کے جاگنے والی برکت سے ہم مستفیض ہو پائیں، اسے اپنے ہاتھ سے نہ دے دیں۔ اور ابھی اس برکت کی طرف بھی اور اسحار یعنی راتوں کو جاگنے، سحر خیز رہنے کی طرف متوجہ کریں گے دوسری روایات کے ذریعے سے۔ وَنَوِّرْنِي وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي، اور اے خدایا اس مہینے میں اور اس دن میں 18ویں دن میں ہمارے قلوب کو منور کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، اے خدایا تو اپنے نور سے، اپنے نور کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَاءِ إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، اور اس دن میں ہمارے تمام اعضاء و جوارح کو تو اپنی اتباع کی طرف متوجہ کر دے، یعنی ہمارے تمام اعضاء و جوارح تیرے حکم کی تعمیل میں متوجہ رہیں اور ایکٹیو رہیں، کام کریں، وہ کہ جو تو چاہتا ہے ویسا کام کر دیں۔ بنور کا، ہمارے اعضاء و جوارح کو یہ توفیق کب ملے گی؟ اے خدایا بنور کا، تیرے نور کے ذریعے سے۔ یا منور قلوب العارفین، اے تمام عرفاء کے دلوں کو روشن کرنے والے، تجھے تیرے نور کا واسطہ کہ ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنے احکام کی بجاوری کے لیے متوجہ رکھ، ہمارے ذہنوں کو اپنے ان اسحار میں، ان راتوں میں جاگنے کی برکتوں کی طرف متوجہ رکھ، اور ہمارے دلوں کو نور عطا فرما اپنے نور سے۔ مولائے کائنات کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ انسان راتوں کو جاگے تو کیسے جاگے؟ ہم اور آپ عام طور پر سنا تو کرتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور مخصوصاً مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام راتوں کو جاگا کرتے تھے اور جاگ کر خدا کی عبادت میں کس طرح سے مصروف ہوا کرتے تھے۔ مولائے کائنات کا اس طرح سے جاگنا کہ جس میں ہزار رکعت ہر رات مولا پڑھا کرتے تھے، لیکن اس بیداری کی طرف متوجہ ہونا اور اس پر عمل کرنا اصل ہے، اور وہ فقط کہا نہیں کرتے تھے بلکہ انجام دیا کرتے تھے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ شب بیداری دو زندگیوں میں ایک ہے، شب بیداری دو زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، یعنی اگر انسان شبوں کو بیدار رہے، اور ایک وہ زندگی کہ جو
انسان اس دنیا میں گزار رہا ہے، کبھی سوتا ہے کبھی جاگتا ہے، ان دو زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، یعنی مولا کائنات راتوں کو جاگنے کو زندگی قرار دے رہے ہیں، حیات قرار دے رہے ہیں، کہ جو اللہ کی طرف انسان کو متوجہ رکھتی ہے۔ اور راتوں کو جاگنا متقین کا طریقہ اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو لبیک کہنے والوں کا طریقہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں متقین کا طریقہ راتوں میں کیا ہے؟ جاگنا ہے، لیکن جاگنا فقط جاگنا نہ ہو، مولا نے پھر اس جاگنے کی بھی تعبیر فرمائی ہے کہ جاگو تو کیوں جاگو؟ جاگنا نیک بخت لوگوں کے لیے اچھا موقع اور دوستان خدا کے لیے برائیوں سے دوری کا موقع ہے۔ جاگنا، ایسا جاگنا کہ جس میں برائیوں سے دوری ہو۔ بس اگر ہمارے یہاں ہم لوگ راتوں کو جاگیں، خدا نخواستہ صرف اس لیے کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پئیں، ہاں، اگر ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پینا یا گھروں میں بیٹھ کر جھمگٹا لگا کر کے چائے اور مختلف چیزیں چلاتے رہنا اور گفتگو کرتے رہنا، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی پر تہمت، کبھی کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو بات اس کے سامنے اگر بیان کی جائے تو وہ ناراض ہوگا، اور ہماری یہ شب داری چل رہی ہو، اس شب داری میں اور اس شب داری میں کتنا فرق ہے جو مولا کائنات انجام دے رہے ہیں۔ شب داری یعنی شب بیدار للہ، اللہ کے لیے بیدار رہنا، خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے بیدار ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کہ کثرت سجود کے اثرات سے ان کی پیشانیوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین تو وہ ہوتے ہیں کہ جو راتوں کو جاگ کر پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں، اور اس حد تک رکھتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہوتے ہیں، پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کے بارے میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد راتوں کو جاگنے والے مومنین کی نماز ہے۔ لوگ جو راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھا کرتے ہیں ان کی طرف سورہ فتح میں آیت نمبر 29 میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہماری اور آپ کی ان نمازوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ختم مرتبہ رسول خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ راتوں کو مسلمان وہ جاگتا ہے کہ جو اللہ سے، جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور راتوں کو جاگتا ہے، اور جو راتوں کو جاگتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم عام طور پر منزل مقصود تک پہنچنا ضرور چاہتے ہیں، اور جو راستہ معصومین علیہ السلام نے ایراد فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے، اگر اس پر عمل کیے بغیر پہنچنا چاہیں تو یقیناً نہیں پہنچ پائیں گے۔ پہنچنا ممکن اسی وقت ہوگا جو پہنچ چکے، انہوں نے جو راستہ بتایا ہے کیا کہ فائزین وہی ہیں جو راتوں کو جاگا کرتے ہیں، یعنی راتوں کو جاگ کر خدا کی طرف متوجہ رہتے ہیں، خدا کے طرف توجہ سے اپنی توجہات کو کسی اور طرف ڈائیورٹ نہیں کرتے، نہیں موڑتے، وہ کامیابوں میں سے ہیں۔ بس جاگنا مہم ہے اور جاگ کر خدا کی طرف متوجہ رہنا مہم ہے۔ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان متوجہ رہے۔ حضرت مولا متقیان علیہ السلام فرماتے ہیں اے بندگان خدا، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح وہ مرد زیرک ڈرا کرتا ہے۔ جو عقل مند انسان ڈرتا ہے خدا سے، اس طرح سے ڈرو جس کے دل کو عقبا کی سوچ و بچار چیزوں سے غافل کر دیا کرتا ہے۔ ہاں، عقبا کی سوچ و بچار نے چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ عقبا کیا چیز ہے؟ عقبا کی سوچ بچار، دار عقبا، آخرت کے وہ مقامات کہ جن مقامات کی طرف سوچنا انسان کو دنیاوی چیزوں سے غافل کر دیتا ہے۔ ایسا جاگنا ہو، ایسا جاگنا کہ جس میں انسان دنیا میں متوجہ نہ ہو، دنیا کی چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو، دنیا کی رنگینیوں کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ آخرت کے دار قرار، دار عقبا، آخرت کی منازل کی طرف اگر انسان سوچنا شروع کر دے تو یقیناً یہ جاگنا بہترین عبادت بن جاتا ہے، اور اللہ کے طرف سے نازل ہونے والے عذابوں کی طرف متوجہ ہو اور ان عذابوں سے بچنے کا ارادہ کرے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان عذابوں سے بچنے کا راستہ ڈھونڈے تو کیا خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو ان مصیبتوں اور سختیوں اور مشکلات اور مصائب سے بچائے گا نہیں؟ وہ کہ جو یہ کہہ رہا ہے طلب کرو، ہم اس لفظ طلب کرو سے عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ عام طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ طلب کرو اس نے کہا ہے تو ہم بس اس سے اس دنیا میں موجود رنگینیوں، چمک دمک اور رمق دنیا کو طلب کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر طریقے سے دنیاوی چمک دمک رمق سب کچھ عطا کرنے کو تیار ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ایک امتحان بھی رکھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے بالکل فری ہینڈ کے ساتھ کہتا ہے طلب کرو۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں، میں خدا دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم دنیا کی وہ فانی چیزیں مجھ سے طلب کرنا چاہتے ہو یا دار آخرت کی وہ باقی رہنے والی چیزیں مجھ سے طلب کرنا چاہتے ہو۔ یعنی ایک انسان، اب میں یہاں پر چھوٹا سا ایک مثال بیان کروں گا۔ اگر ایک انسان سے یہ کہا جائے کہ تمہیں دو میں سے کسی ایک چیز کو انتخاب کرنا ہے، ایک یہ کہ یہاں سے اسلام آباد کا ایک ٹریولنگ 2 سائیڈڈ ٹکٹ دیا جا رہا ہے بہترین ہوٹل کے اندر، لیکن اس بہترین ہوٹل کے اندر تمہیں رہنے کے لیے، ایکوموڈیشن کے لیے فار ایور موقع دیا جا رہا ہے فار ایگزامپل، اور ایک مرتبہ تمہیں ٹریولنگ کے لیے یہاں سے UK کا ٹکٹ ریٹرن دیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہے فقط 3 دن کا، اور اسلام آباد کی تمام فیسلٹیز، اسلام آباد میں رہنے کی تمام فیسلٹیز، مثال دے رہا ہوں، اور وہاں پر تمہاری زندگی بھر میں پیش آنے والے تمام مشکلات اور تمام مالی حالات کی بہتری کے لیے جو تم طلب کرو گے دیا جائے گا، اور 3 دن کے لیے صرف UK کا ایک ٹکٹ ہے۔ ان دو میں سے کوئی ایک انتخاب کر لو۔ اگر کوئی صرف UK کا 3 دن کا ایک ٹکٹ لینا اور وہاں کے بہترین ہوٹل کو اویل کرنا انتخاب کرتا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ صرف 3 دن کا ایک لگژری ٹائم پیریڈ اور ایک وہ کہ جو فار ایور گھومنے پھرنے کا، کھانے پینے کا، لگژریز کا جو تم کو وعدہ دیا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو جو بھی لانگ ٹرم کو انتخاب کرے گا آپ اس کو عقل مند کہیں گے، اور جو شارٹ ٹرم کے فیسلٹی کو اویل کرے گا آپ اس کو اگر کم عقل کہیں گے، تو یقیناً پھر یہی حساب کتاب یہاں پر بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فانی دنیا کے اندر کبھی 40 سال، کبھی 50 سال، میکسیمم کبھی 60-70 سال کی اس فیسلٹی کی طرف بھی دعوت دی ہے، طلب کرو میں دوں گا، اور ایک وہ بھی بتایا ہے کہ جنت، کہ جس کے تمام تر نعمتیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسی خلق کی ہیں کہ جن کو تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے اور تمہارے کانوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے اور نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا ہے، اور وہ تمام کہ جہاں تک تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچی ہے، ان تمام کو تمہیں فار ایور دینے کی طرف بھی میں دعوت دیتا ہوں۔ طلب کرو مجھ سے، کیا طلب کرتے ہو؟ جو لوگ دنیاوی اس 60-70 سال کی زندگی کے اندر ملنے والی لگژریز کو طلب کر کے یہاں پر عیش و عشرت کو، جس کو آنکھ بند ہوتے ہی جو کچھ تھا اس کو چھوڑ کر جانا ہے، کو انتخاب کرتے ہیں اور آخرت میں فقیر اور ہاتھ خالی رہتے ہیں، تو کیا اسے عقل مندی کہا جائے گا؟ یقیناً اسے عقل مندی نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح کے انتخاب میں ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فریڈم دیا ہے، آزادی دی ہے، بتا ضرور دیا ہے کہ وہ فانی نہیں ہے، یہ فانی ہے، بتا ضرور دیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ لگژریز ہیں کہ جسے سوچا بھی نہیں ہوگا تم نے، کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور یہاں پر وہ کچھ ہے کہ جو کچھ بھی تم سوچ سکتے ہو وہی کچھ ہے، جو کچھ تم سوچ نہیں سکتے اس حد تک یقیناً وہ نعمتیں بھی نہیں ہیں اور ختم ہو جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، تم سے چھن جانے والی ہیں یقینی طور پر۔ تو کیسے انتخاب کرنا معقول ہوگا؟ خدا وحدہ لا شریک ہم اور آپ کو ان راتوں میں بہتر طریقے سے ان راتوں کے جاگنے کو اپنے لیے مفید بنانے میں کامیابی عطا فرمائے۔ مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جاگنے کے مفید مواقع وہ کون سے ہیں؟ نماز شب کے وقت قرآن پڑھنے کے لیے جاگنا مفید ہے، نماز شب کے علاوہ طالب علم کا مطالعہ کرنے کے لیے راتوں میں جاگنا بہترین ہے، اور تیسرا اس دلہن کے لیے جو اپنے شوہر کے گھر بھیجی گئی ہو، ان 3 موالد میں جاگنا تو معقول ہے مولا کائنات کے سامنے۔ ان 3 مواقع کے علاوہ جاگنا مولا متقیان کے نزدیک علیہ السلام کے نزدیک مفید نہیں ہے، بس مفید جاگنے کو مولا کائنات نے
3 حصوں میں تقسیم کر کے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ انسان سال میں اپنے آپ کو ان 4 راتوں میں باقی دہندت سے فارغ کر کے، باقی تمام دھندوں سے فارغ کر کے جاگتا رہے۔ ایک عید الفطر کی رات کہ تمام دھندوں سے، دنیاوی تمام تر مصروفیات سے اپنے آپ کو باہر نکال کے جاگے۔ کون سی رات؟ شب عید فطر اور شب عید الضحیٰ اور 15 شعبان اور 1 رجب۔ اگر شبائے قدر کے علاوہ کسی رات میں جاگنا ہے تو یہ 4 شبیں ہیں، اول رجب، 15 شعبان، عید الضحیٰ، عید الفطر کی شبیں۔ ان میں تمام تر دنیاوی مصروفیات، دنیاوی خواہشات، دنیاوی طلبوں سے باہر نکل کے فقط اور فقط خدا کے ساتھ لو لگانے کے لیے اگر کوئی جاگے تو اس کی زندگی بہترین زندگی بن جاتی ہے۔ کون سی زندگی؟ دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے خدایا، آج شب جو آنے والی ہے یعنی شب 19 ماہ مبارک رمضان، شب ضربت مولا کائنات، اس شب میں ہمیں اس طرح سے جاگنے اور تیری طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسا تو ہم سے اس شب میں جاگنا طلب کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔